أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اور اب یہ جو آیت ہے اور یہاں سے لے کر جو بنی اسرائیل کا تذکرہ جو اصل شروع ہو رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے یاد دلائیں گے۔ دراصل نعمتوں کو یاد کرانے کا مقصد کیا ہے؟ نعمت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن آدمی جو ہے، انسان جو ہے، نسیان سے بنایا گیا ہے، بھولنے کی بیماری سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، جیسے جیسے نعمتیں آتی ہیں وہ پچھلی نعمتیں انسان بھولتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، چاہے یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، یعنی اس کے اصل جو مخاطب ہیں، یعنی جن کو اللہ کہہ رہا ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے اور بنی اسرائیل کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور قرآن کے پیغام لینے والے کو اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر یاد کرو نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ ہم سوچیں کہ میری اپنی پیدائش سے لے کر اب تک میرے اوپر اللہ کی کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہے۔ کوئی غریب تھا تو اللہ نے مالدار بنا دیا، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا تھا، اللہ نے اپنا ذاتی مکان دلا دیا، کوئی کمزور تھا تو اللہ نے طاقتور بنا دیا، کوئی صحت مند، کوئی بیمار تھا تو اللہ نے اس کو صحت دے دی، بیماری سے نجات دے دی۔ دن رات کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر اترتی ہے۔ جب آدمی ان ساری نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ کے سامنے شرم کے مارے سر جھک جائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو۔ آدمی وقت نکالے نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے کہ میرے اوپر اللہ نے کیا کیا انعامات کیے ہیں، مجھے اللہ نے طاقت دی، مجھے اللہ نے بولنے کی طاقت دی، سوچنے کی صلاحیت دی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی جب آدمی یاد کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سب سے پہلی نعمت کو یاد دلا رہے، کون سی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا بنی تھی اور جب لوگ دنیا کے اندر زمین پر آباد ہونا شروع ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے تک سب سے فضیلت والی کوئی قوم تھی تو یہ بنی اسرائیل تھی، کیونکہ اس قوم کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے جو ہیں کفر کے اندر، شرک کے اندر اور گناہوں کے اندر ملوث تھے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پرست بنایا تھا۔ یہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت میری تم پر یہ ہے کہ میں نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی۔
اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل فضیلت والے ہیں تو کیا امت محمدیہ فضیلت والی نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی۔ تو اس کے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت جو ہے اس وقت تھی جبکہ اس قوم کے علاوہ کوئی قوم دوسری ایسی نہیں تھی جو توحید پرست ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی اس سرزمین پر ابھی ایسے ہو کہ جس کی فضیلت تمام لوگوں کے اوپر تمہاری ہے، کیونکہ تمہارے پاس توحید ہے، ایک اللہ کو مانتے ہو، ایک رسول پر تمہارا ایمان ہے، ایک کتاب پر تمہارا ایمان ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور آپ کے دنیا میں آنے کا فیصلہ کر دیا گیا تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی برتری کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جو نبی تمہارے پاس آئے ہیں، جس کتاب کو لے کر آئے ہیں، ان دونوں پر ایمان لے آؤ۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، تو پھر ان کی فضیلت ختم ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کنتم خیر امہ کے جو ہے القاب سے پکار دیا۔ اب یہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے فضیلت کی قوم سے ہٹ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں چلے گئے، کہ ان لوگوں کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے اندر سے یہ لوگ ہو گئے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بنو اسرائیل کی نہیں بلکہ امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم کو تو فضیلت اس وقت تھی کہ جب تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہیں اس کتاب کو بھی مانتے، لیکن دونوں کو تم نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم دیکھیں تاریخ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ ایمان لانے والے بنی اسرائیل کی قوم کے اندر سے نہیں ہے، یہود کے اندر سے نہیں ہے، بلکہ کفار اور مشرکین میں سے ہے۔ جو یہود نہیں تھے، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل کو تو معلوم تھا، ان کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان کے پاس توحید تھی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان کی قوم میں آئے۔ انجیل، زبور، توریت ان کے اوپر ہی اتاری گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لائے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ سب سے زیادہ ان کو حق بنتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لاتے، تو اب ان کی فضیلت باقی نہیں رہی بلکہ اللہ نے ان کی فضیلت کو ختم کر دیا۔ لیکن پھر بھی ان کا گمان کیا تھا، یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ چاہے ہم ایمان نہیں لاتے لیکن پھر بھی جو ہے اللہ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دعویٰ تھا۔ کیا دعویٰ تھا؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے میں تو بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ہمارے اوپر بڑی بڑی کتاب اتاری گئی ہے، کل قیامت ان اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں اور ولیوں کے ہم کو جو ہے ان کی سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کو یہ گھمنڈ تھا، ان کو یہ خیال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو باطل کر دیا۔ کیا کہا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن جس کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور آگے اللہ نے فرمایا اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرفداری کی جائے گی، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ جب آدمی دنیا کے اندر کہیں پھنستا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جیل خانے کے اندر کسی نے جو ہے پولیس والوں نے ڈال دیا، تو اس کے جو دوست اور احباب اور اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا کریں گے؟ بھئی اس کا جو حق ہے وہ حق دلوائیں گے، چوری کی ہے تو چوری کا سامان واپس کر تو تجھے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی آدمی باہر نہیں نکل سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ کسی ایسے آدمی کو بیچ میں ڈالیں گے جو اس کی شفاعت کر لے۔
کہ وہاں تک کس کی پہنچ ہے، تو اس آدمی کو لایا جائے گا، اس کے پاس جائیں گے، خوشامد کریں گے، بھائی تو وہاں پر جا کر بول دے، شفاعت کر لے ہماری، تاکہ ہمارا آدمی باہر آ جائے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کسی ایسے آدمی کو بیچ میں لائیں گے اور اس کو پیسہ دے کر اور اس کے اوپر جو ہے رشوت دے کر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، میں تم کو اتنے سارے روپے دیتا ہوں، اس آدمی کو، ہمارے آدمی کو باہر نکال لو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر وہ جو ہے طاقت کے زور کے اوپر، قوت کے زور پر اس آدمی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، جس کو ہماری زبان میں اگر یوں کہیں کہ گن پوائنٹ پہ اس کو باہر نکالیں گے کہ باہر نکال ورنہ تیری جو ہے فیملی کو نقصان کر دیا جائے گا، تیرے کاروبار کو نقصان کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری دلیلوں کو وہیں پر توڑ دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نبی اور تمہارے اولیاء تمہاری شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تمہاری شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تم نے تو نبیوں کو قتل کر دیا ہے اور تم نے تو نبیوں کا انکار کر دیا ہے۔ نبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس نبی کا انکار دیا تو موسیٰ علیہ السلام تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ تمہاری سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں پر کوئی معاوضہ دے دیا جائے گا اور جو ہے تم بچ جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور زور زبردستی تم جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے اپنے اعمال کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ میرے اعمال اتنے ہیں، میرے اعمال اتنے مضبوط ہیں کہ میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور آپ کی امت کے بارے میں شفاعت ہوگی، یہ حدیث پاک میں ہے۔ کچھ مومنین، کچھ ایمان والے مسلمان اور گنہگار ایسے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حدیث مشہور ہے کہ ایک جماعت جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام منع کر دیں گے کہ مجھ سے جو ہے جنت میں وہ دانے کا گناہ ہو گیا تھا۔ پھر جو ہے الگ الگ نبیوں کے پاس وہ جماعت جائے گی، سفارش کر دو، سفارش کر دو۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، شاید وہاں تمہاری سفارش ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے جو ہے سر کو سجدے کے اندر گرا دیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی سفارش کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہیں گے کہ محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور کہو کہ کس کی سفارش کرنی ہے، تو یہ سفارش۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص شرائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سفارش، ہماری تو سفارش ہو سکتی ہے، اس امت کی سفارش ہو سکتی ہے، لیکن بنو اسرائیل اور یہودیوں کی سفارش کے بارے میں گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے کہ جن قوم کے اوپر اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہو، پھر بھی اس نے انکار کر دیا، تو سوچو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی شفاعت کرے گا۔ جو ہے ان دو آیتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاوے۔ اور دوسری آیت کے ذریعے سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہنا، جو ہمارا اصل عقیدہ آخرت ہے کہ قیامت کے دن سے آدمی ڈرتا رہے گا اور آخرت اس کے سامنے رہے گی، تو اس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا اس وقت آسان ہوگا جب کہ آخرت ہمارے سامنے رہے، اس کو یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کا اطاعت کرنا بھی آسان ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے۔